بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ارسلان ٹی وی کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، شیخ ابو عباس رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے ایک ہاشمی پڑوسی کے معاشی حالات کچھ ٹھیک نہ تھے۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ان کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی تو گھر میں کوئی چیز ایسی نہ تھی جو وہ اپنی بیوی کو کھلا سکتے۔ اس کی بیوی نے اسے کہا کہ میرے سرتاج، آپ میری حالت سے خوب واقف ہیں، اس وقت مجھے غذا کی سخت ضرورت ہے تاکہ میری کمزوری دور ہو سکے۔ اب میں مزید صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، خدا را کچھ کیجیے۔ اپنی زوجہ کی یہ حالت دیکھ کر وہ بےتاب ہو گیا اور عشاء کی نماز کے بعد ایک دکاندار کے پاس گیا۔ وہ اکثر اسی دکان سے غلہ خریدتے تھے۔ اس دکاندار کا ان پر قرض بھی تھا۔ اس نے دکاندار کو گھر کے حالات بتائے اور کچھ کھانے پینے کا سامان مانگا اور کہا کہ میں جلد ہی اس کی قیمت ادا کر دوں گا، لیکن دکاندار نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے دکاندار کے پاس گئے اور اپنی حاجت بیان کی، لیکن اس دکاندار نے بھی صاف انکار کر دیا۔ الغرض جس پر کوئی امید تھی سب نے انکار کر دیا۔ وہ آدمی بہت رنجیدہ ہوا اور سوچنے لگا، اب میں کس کے پاس جاؤں گا، کس سے اپنی حاجت طلب کروں؟ وہ دریائے دجلہ کی طرف چلا گیا۔ ایک ملاح نے اس کو دیکھا جو اپنی کشتی میں بیٹھا مسافروں کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس نے آواز لگائی، میں فلاں علاقے کی سواریاں اٹھاتا ہوں، اگر کوئی مسافر ہے تو آ جائے۔ وہ آدمی اس کی طرف گیا، وہ کشتی کنارے پر لے آیا۔ آدمی کشتی پر سوار ہوا اور کشتی دریائے دجلہ سے ہوتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ ملاح نے اس سے پوچھا، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کچھ معلوم نہیں۔ ملاح نے تعجب سے کہا، تجھ جیسا آدمی میں نے نہیں دیکھا، تم اتنی رات گئے میرے ساتھ کشتی میں بیٹھے ہو اور تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تمہیں کہاں جانا ہے۔ ملاح کی یہ بات سن کر اس نے ملاح کو اپنی حالت سے آگاہ کیا تو وہ ملاح ہمدردانہ لہجے میں بولا، میرے بھائی غم نہ کرو، میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں، جہاں تک ہو سکا میں تمہاری مدد کروں گا۔ پھر اس نے ایک جگہ کشتی روکی اور اسے دریائے دجلہ کے کنارے واقع ایک مسجد میں لے گیا اور کہا، میرے بھائی، اس مسجد میں سیدنا معروف کرہی رحمہ اللہ تعالی رات دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم وضو کر کے مسجد میں داخل ہو جاؤ اور اللہ کے اس نیک بندے سے اپنے حق میں دعا کراؤ، انشاءاللہ ضرور اللہ آسانی فرمائے گا۔ وہ پریشان حال شخص وضو کر کے مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ سیدنا معروف کرہی محراب میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اس شخص نے بھی 2 رکعت نماز ادا کی اور سلام کر کے آپ رحمہ اللہ تعالی کے قریب بیٹھ گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر معروف کرہی نے سلام کا جواب دیا اور کہا، اللہ تم پر رحم فرمائے، تم کون ہو؟ اس نے اپنا سارا واقعہ سنا ڈالا۔ آپ رحمہ اللہ تعالی نے بڑی توجہ سے اس کی بات سنی اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ باہر موسم خراب ہونے لگا، بارش زور پکڑتی جا رہی تھی۔ وہ بہت گھبرایا اور سوچنے لگا، میں اپنے گھر سے کتنا دور آ گیا ہوں، بارش بڑھتی جا رہی ہے، نہ جانے گھر والے کس حال میں ہوں گے، اس شدید بارش میں اپنے گھر کیسے پہنچوں گا؟ وہ انہی خیالات میں مگن تھا کہ اچانک مسجد کے باہر کسی جانور کی آواز سنائی دی۔ ایک سوار اپنی سواری سے اتر کر مسجد میں داخل ہوا اور آپ رحمہ اللہ تعالی کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ آپ رحمہ اللہ تعالی نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس سے پوچھا، تم پر اللہ رحم فرمائے، تم کون ہو؟
سوار نے کہا حضور میں فلاں شخص کا قاصد ہوں، انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میں چادر اوڑھ کر سو رہا تھا کہ میں نے اپنی آپ کو اچھی حالت میں دیکھا، میں نے خوبصورت خواب دیکھا ہے اور اپنے اوپر ایسی رحمت کی برسات دیکھی ہے کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ میں آپ کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کر رہا ہوں، اسے قبول فرما کر مجھ پر احسان فرمائیں۔ آپ جسے مستحق سمجھیں یہ ساری رقم اسے عطا فرما دیں۔ قاصد کا پیغام سن کر آپ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا یہ ساری رقم اس پریشان حال شخص کو پیش کر دو۔ قاصد نے کہا حضور یہ 500 دینار ہیں۔ آپ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہاں سب کے سب اسے دے دو۔ قاصد نے ساری رقم اس آدمی کو دے دی، اس نے ساری رقم چادر میں رکھی۔ آپ رحمہ اللہ تعالی کا شکریہ ادا کیا اور اسی وقت گھر کی طرف چل دیا۔ بارش میں بھیگا ہوا اپنے علاقے میں پہنچا، سیدھا دکاندار کے پاس گیا اور کہا یہ دیکھ 500 دینار ہیں، اللہ نے مجھے اپنے رزق کے خزانوں میں سے عطا فرمائے ہیں، تمہارا مجھ پر جتنا قرض ہے وہ لے لو اور مجھے کھانے کا سامان دے دو۔ دکاندار نے کہا کہ کل تک یہ رقم اپنے پاس رکھو، جو چیزیں تمہیں چاہیے وہ تم لے جاؤ۔ پھر اس نے شہد، شکر، چاول اور بہت سی کھانے کی چیزیں دیتے ہوئے کہا اب یہ تمام چیزیں آپ اپنے گھر لے جائیے۔ اس نے کہا کہ اتنا سارا سامان میں کیسے اٹھاؤں گا؟ دکاندار نے کہا میں آپ کی مدد کروں گا۔ کچھ سامان دکاندار نے اٹھایا، کچھ اس نے خود، اور دونوں گھر کی طرف چل دیے۔ گھر پہنچے تو دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا تھا، کیونکہ ان کی زوجہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ وہ دروازہ بند کرنے کی طاقت نہ رکھتی تھی۔ اپنے شوہر کو دیکھ کر شکوہ کرتی ہوئی بولی اس نازک حالت میں مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ بھوک اور کمزوری سے میری حالت خراب ہو گئی تھی۔ اس کے شوہر نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پریشانی دور ہو گئی، یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی، اس کی تکلیف خوشی سے کم ہونے لگی۔ اس کے میاں نے اسے 500 دیناروں کے بارے میں کچھ نہ بتایا کہ کہیں خوشی کے مارے ہلاک نہ ہو جائے۔ کھانا تیار ہوا، سب نے کھانا کھایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ صبح کو اس آدمی نے اپنی بیوی کو وہ سارے دینار دکھائے اور سارا قصہ سنا دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور غیبی مدد پر اللہ پاک کی پاکی بیان کی۔ پھر ان دونوں میاں بیوی نے زمین کاشت کرنے کے لیے زمین خریدنے کا فیصلہ کیا اور کچھ زمین خرید لی۔ اس طرح کچھ ہی عرصے کے بعد سیدنا معروف کرہی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تنگ دستی اور مفلسی دور فرما دی اور وہ دونوں خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ اللہ پاک سیدنا معروف کرہی کو ان کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، جب آپ کی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں تو ایسے میں آپ کو چاہیے کہ کسی اللہ والے سے آپ اپنے حق میں دعائیں کروائیں، کیونکہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ پاک ان کے ہاتھ خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء اللہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔